نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 اور 198 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرضا، بس جو شخص حج کو لازم کر، جس شخص نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا ان مہینوں میں، تو فلا رفثا، تو وہ حج میں اپنی بیوی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ولا فسوق، اور گناہ کی بات یہ بھی جائز نہیں ہے. ولا جدال فی الحال، اور حج میں جھگڑنا بھی جائز نہیں ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ کرو تم نیکی اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، اللہ اس کو جانتا ہے. اور توشہ بنا لو. وتزودوا، اور توشہ یعنی ذات راہ اختیار کرو. فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے. واتقون، اور اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں واتقون، مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، عقل والو. یعنی تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. لیس علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات کا تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو. الحج اشہر معلومات، اشہر شہر کی جمع ہے. مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. ذی الحجہ کا پورا مہینہ مجازن مراد یہاں لیا گیا ہے، چونکہ جمع 3 پہ بولا جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ حج کا احرام ان مہینوں میں باندھا جا سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مہینوں میں جب چاہیں حج ادا کر لیں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں کسی بھی مہینے میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے. شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر کسی نے رمضان میں حج کا احرام باندھ لیا تو اس کا حج نہیں ہو، اس کا احرام صحیح نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مکروہ ہوگا لیکن احرام باندھنا تو جائز ہو جائے گا. اسی طرح اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کا پورا مہینہ یا شہر الحج میں ہے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عرب میں جز پہ کل بولا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ایام حج تو مکمل ہو گئے. جب 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن مکمل ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی حج کے اراکین مکمل ہو گئے. لیکن اب آگے باقی مناسک تو ہیں، لیکن وقوف عرفہ ہو گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ، بعض ائمہ کے نزدیک پورا مہینہ ہے، لیکن اصل میں یہی ہے. شاید امام شافعی یا امام مالک فرماتے ہیں 9 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں جنہیں یہ ذی الحجہ کی. اب میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جب احرام باندھ لیتا ہے اس پر. تو اب جس نے احرام باندھ لیا تو اپنے اوپر فرض کر لیا حج کو، نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، لبیک اللہم لبیک، تو بعض مباح چیزیں بھی اس پر ممنوع ہو گئیں. مثلا حالت احرام میں اپنی بیوی سے کھلی ہوئی بات کرنا یعنی مباشرت تو بہت دور ہے، کھلی ہوئی بات کرنا، یہ بوس و کنار ہونا، ایسی باتیں کرنا، یہ سب حرام ہو گئی ہیں. اگر کوئی مقاربت کر لیتا ہے اپنی بیوی سے تو پھر تو اس کا حج فاسد ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ اونٹ یا گائے قربانی بھی دے گا اور آئندہ سال حج بھی کرے گا. اب اس کا حج فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا. ہاں، اگر اس نے مقاربت نہیں کی ہے اور ایسی باتیں کر لی تو اس پہ دم ہوگا، یعنی کھلی ہوئی بات کر لی یا بوس و کنار ہوا یا کوئی ایسی بےہودگی کر لی تو اس پر دم ہوگا، وہ قربانی. اسی طرح حالت احرام میں کوئی مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، موزہ تک نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، سارا منہ کو ڈھانپ نہیں سکتا. عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں لیکن خوشبو نہیں لگا سکتی، سر کو ڈھانپنے کی، مگر چہرہ کھلا رہے گا. اس چہرے پہ اگر پردہ ڈالنا بھی ہے تو کوئی چیز ایسی ہوگی، ایسی چیز کو لکڑی وغیرہ لگائے جس سے کپڑا چہرے کو نہ لگے، چہرے سے دور ہو.
آج کل ایسے مل جاتے ہیں وہ نقاب جو چہرے پہ نہیں لگتے ہیں. اسی طرح حرم علیکم صید البر، یعنی ہمیں حرام ہے یہ جانور شکار حرام ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر محرم نے ذبح کر دیا تو یہ ذبیحہ بھی حرام ہے. اب یہاں پر لفظ فرمایا یعنی معمولی بے پردگی سے لے کے مباشرت تک کی تمام باتیں اس میں شامل ہیں. لا فسوق، احرام کی حالت میں فسق بھی جائز نہیں، اس سے مراد اطاعت سے باہر نکل جانا یا نافرمانی ہے. اگرچہ یہ چیزیں عام حالت میں بھی منع ہے، لیکن یہاں پر زیادہ سختی کے ساتھ منع ہے کہ بہت تھوڑی چیز بھی یہاں پر جائز نہیں ہے. یعنی یہ جیسے کسی جگہ کی نسبت سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے حرم میں نماز پڑھنے سے 1 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے، اسی طرح اس سے گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ پر ایسا کرنے سے گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے. ولا جدال فی الحاج، اور سفر حج کے دوران لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا. یہ چیزیں ویسی ہوئی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں لڑنے سے قباحت کہا ہے. اسی طرح تیسری چیز یہاں پر ایک بلیغ نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پر بجائے فعل کے اسم کو استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا ولا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، بلکہ فرمایا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، اس لیے کہ یہاں پر چونکہ یہ ایسا ماحول ہوتا ہے، یہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، یہاں پر عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح باقی چیزیں مختلف قبائل کے لوگ آتے ہیں، ایک لمبا عرصہ گھر سے دور ہوا جاتا ہے، اور پھر مناسک ایسے ساتھ ساتھ ادا کرنے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں، بےہودگی بھی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے کی مواقع بھی زیادہ ہیں، اس لیے ان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور سختی کے ساتھ اس کی تنبیہ کی ہے. اور اس لیے اس کو فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا. اور جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا تو ان میں سے ایک نے کہا ہم وہاں پر کھڑے ہوئے، ہم نے وہاں پر یہ لڑائی کی، ایسے ان کو مارا. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تم نے حج نہیں کیا، تم حج کے لیے نہیں آئے، بلکہ جس اونٹ پر تم سوار ہو وہ حج کر رہا ہے، وہ حج کے لیے آیا ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ سب نعمت کی توفیق عطا فرمائے.